وہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اوپر سے تکلیف ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ حوصلہ ہے نا وہ آخر کی باتوں سے ملتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک خدا کی مہربانی فرمائے، اللہ پاک بالکل حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن ہو جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں کوئی نقصان ہو لیکن ہو جاتا ہے۔ یہ سب گھڑیاں من جانب اللہ ہے۔ دنیا ہے نا دعوت امتحان ہے، یہاں پر اللہ پاک کی ذات بس کچھ یہ گھڑیاں لے کر آتے ہیں اور ان میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے اور بڑی اطلاع رکھنا ہے اور سننا سمن کے علاج معالجے کرتے رہنا ہے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ بہت راضی ہے ہمارے دلوں کو، اللہ خوش رکھے، صحت تندرستی سے نوازے، اللہ کرم فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ یہ تھوڑی بہت تکلیف یہ سمجھو کہ یہ اوپر سے تکلیف ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہاں اس میں اللہ نے پتہ نہیں کیا اجر و ثواب چھپا رکھا ہے الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن لگا، اسی دن سورج گرہن بھی لگا۔ بعض رات کا ہے، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سورج گرہن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے وفات کی وجہ سے لگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے ہیں کا انتقال ہوا، آپ کے پیارے بیٹے کا انتقال ہوا، اس انتقال کی وجہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط خیال کی تردید فرمائی، فرمایا سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کہ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے، جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے۔ اسی لیے سورج گرہن لگنے کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی حیات سے ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ ادھر شمس ہو، قیامت آئے گی، ادھر شمس کو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ ترمذی میں حدیث شریف ہے قیامت کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں، قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو فرمایا ادھر شمس کو ورق پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن فطر پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن شک پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک کا فرمانا ایسا ہے جیسے کہ ہماری آنکھوں سے بڑھ کر ہے، ایسا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیا کریں۔ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو ادھر شمس کو ورق پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن فطر پڑھ لیا کریں، ادھر سماؤن شک پڑھ لیا کریں۔ آسمان پھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بعض دفعہ سورج گرہن لگتا ہے، آپ دیکھو بعض جگہوں پورا سورج گرہن لگتا ہے، ہمارے ہاں تو عام طور پر جزوی طور پر میں خیال نہیں، ورنہ بعض علاقوں میں پورا سورج گرہن دن کے وقت ستارے نظر آ رہے تھے، دن کا اتنا بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا ہی مطالعہ کریں گے حدیث شریف کا مطلب حدیث شریف کا نور آپ کے سینے کو روشن کرے گا الحمدللہ، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پاک جلالین کی اور تفسیر وہ تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ
یعنی دیوبند کے نظام اب تو خیر ترجمہ بھی ہے نا، ترجمہ قرآن پاک کا، تو حضرت کے زمانے میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھاتے؟ حضرت فرمانے لگے ہم ان میں ایسی استعداد بھر دیتے ہیں، ایسی استعداد پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو لفظی ترجمہ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی کر لیں گے الحمدللہ۔ صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، سیوں کی پہچان ہو گئی، ترکیب کی پہچان ہو گئی، تو خود ہی کر لیں گے۔ تو بہرحال پھر ہمارے کابرہ سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حق مدارس میں مزید ترجمہ کا بھی الگ سبق ہوتا ہے قرآن پاک میں، تفسیر کا کوئی سب میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ، خیر ہی خیر ہے۔ آئے چلیں عبور لبرکہ، یہ مقولہ تو سنا ہوگا، ان فی العبور لبرکہ، ہمارے کابرہ فرماتے رہتے ہیں کہ حدیث شریف سے عبور یہ باعث برکت ہے الحمدللہ۔ یہ حدیث شریف کی عبارت پڑھنا بھی باعث برکت ہے الحمدللہ۔ ہاں بلکہ اصل حدیث شریف تو یہی ہے، باقی تو ہم اپنی زبان میں مطالب بیان کرتے ہیں، ورنہ اصل حدیث تو عربی کے اندر وہ یہی ہے الحمدللہ۔ ہم تو خط تشریحات تھوڑی بہت تشریح کرتے ہیں، وہ تھوڑے بہت اپنی زبان میں آگے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی جو اصل حدیث ہے وہ یہی ہے، جو حدیث شریف کی جو عبارت ہے یہی اصل ہے الحمدللہ، یہیں سے پھر آگے نکات مستمت ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے مدینہ منورہ بزرگ صاحب یہ مقولہ کہ ان فی العبور لبرکہ، حدیث شریف سے عبور ہے، حدیث شریف کی عبارت پڑھنا یہ سب باعث برکت ہے، اس نے گزرنا سب باعث برکت ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں۔ ابن شهاب مثل قال الزهري فقلت ما صنع اخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى الا ركعتين مثل الصبح اذا صلى بالمدينه فقال سجدے کتنے ہیں قرآن پاک کے سجدے کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ 14 ہیں۔ سورہ سورہ حج میں، سورہ حج میں کتنے سجدے ہیں؟ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ ایک ہے جو سورہ حج میں ہے نا، اور دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ سجدہ صلاتیہ ہے، شرع و قائم ضابطہ ذکر ہے نا کہ جہاں رکوع کے ساتھ سجدے کا ذکر ہو، جہاں سجدے کے ساتھ رکوع کا ذکر ہو، سجدہ اور رکوع دونوں ذکر ہوں تو وہاں سجدے سے مراد سجدہ صلاتیہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہی ہے وہاں سجدے سے مراد سجدہ صلاتیہ ہے۔ بہرحال سجدہ تلاوت یہ واجب ہے ہمارے نزدیک واجب ہے، اگر واجب اگر رہ جائے تو اس کی قضا واجب ہے نا، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کو ساتھ ساتھ ادا کر لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے کچھ سجدہ مجھ سے بھی رہ گئے تھے تعلیم کے زمانے میں، لیکن پھر بعد میں جب مسئلہ معلوم ہوا، احساس ہوا اپنے حضرت کی مجلس میں کہ سجدہ تلاوت تو واجب ہے، پھر فرمانے لگے پھر ان کی قضا بلکہ اب تک کر رہا ہوں، اب تو یہ معمولی ہے کہ کچھ بیماری کی وجہ سے جب قرآن پاک ختم کرتا ہوں تو اکٹھے ہی 14 سجدے کر لیتا ہوں، اگر بعض دفعہ ساس موقع نہ ملے تو پھر اکٹھے قرآن پاک جب ختم کیا پھر سجدہ فوراً میں کوشش کرتا ہوں 14 سجدے اکٹھے کر لوں، اور اگر ساتھ ساتھ کرنا چاہیں بہت اچھا الحمدللہ۔ تراویح میں تو خیر کر ہی لیتے ہیں، باقی اگر الگ بھی تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی نہیں، اگر تقریباً باوجود تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی سجدہ کر لیں، اگر کوئی فوراً سجدے کا موقع نہ ملے تو پھر جب موقع ملے کر لی جائے۔ میرا اپنا معمولہ یہی ہے کہ بیماری تکلیف کی وجہ سے کچھ عوارض بھی ہیں، جب پورا قرآن پاک ختم ہوتا ہے 14 سجدے اکٹھے کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
میرے ہے فرمانے سر تلاوت کوئی مشکل نہیں، بس ایسے تعلیم الاسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلے ایک ہی سجدہ تلاوت کے لیے ایک ہی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ پہلے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر پہلے بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں جا سکتا ہے۔ دو قول میں خواہ تعلیم الاسلام یہاں پر ہے کہ تعلیم الاسلام میں چلو رہنے دو، چلو کوئی بات نہیں۔ تعلیم الاسلام بھی بڑی جڑ والی کتاب ہے کہ قول یہی کھڑے ہو کر پھر سجدے میں چلا جائے۔ تو میرے فرمان کے سجدہ تلاوت کوئی مشکل نہیں، بس یوں کر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا دیر لگی 14 سجدے بس مسئلہ یعنی 1-2 منٹ میں آپ پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے نہیں آپ، اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آسانی 3 دفعہ کہہ لیں، ورنہ کم از کم 1 بار تو کہی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ 3 دفعہ کہہ لیں، وہ بھی میرے ہمارا زیادہ سجدے ہوں تو بس یہ ہے بس 1 دفعہ سبحان اللہ کہا بس اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال سجدہ تلاوت رہ جائے، اگر رہ جائے تو اس کی بھی قضا واجب ہے، قضا میں جیسے نماز جیسے وطر رہ جائے، وطر واجب ہے نا، واجب رہ جائے تو ان کا فدیہ دینا پڑے گا، اسی طرح اس کا بھی فدیہ ہے بس۔ سب اور ائمہ کے ہاں ہمارے ہاں تو خیر واجب ہے، سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ائمہ کے ہاں میرے علم میں نہیں، ہاں ہے بعض کے ہاں سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہرحال اللہ تعالیٰ سجدہ تلاوت کا عبارت پڑھ لیں گے، نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ سر قاری مجید صاحب کا مقاط عالیہ کہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں کہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخر کے لیے ہے۔ ایسی دینی کتابیں اور جتنی بھی دین کی باتیں، میرے بھائی کیا نام بھائی جان، بھائی محمد یاسر کاروبار بھی کرتے ہیں اور وہاں مدینہ علم سے دورہ حدیث بھی کر رکھا ہے، یہی تو کیا ماشاء اللہ الحمدللہ۔ بھائی کیا نام بتلائیں؟ بھائی یاسین، اللہ بھائی یاسین، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا رہتا ہے۔ ہمارے بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں نا، ہماری جتنی بھی کھانے کی، پینے کی، لباس کی، رہائش کی، ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں، کھانے ضروریات، ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی اس میں خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں، اب کپڑا پہننا ہے، اب یہ کپڑا پہننا ہم سب کی ضرورت ہے، سب نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی، ہمارے جتنے کپڑے کا کاروبار کرنے والے بھائی ہیں آکھنا، ان کے ذمہ اللہ نے خدمت چھپائی، اللہ نے خدمت لگا رکھی ہے کہ اپنے نئے طریقے سے آپ کپڑا خریدیں، پھر آگے بیچیں،
اور یہ ساری کمائی جنتی کمائی آپ کی رحمہ اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے تاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء۔ کتنا بڑا انعام، ایک آدمی تجارت کرنے والا، زبان سے سچ بولنے والا ہے، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہے بیش ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بے شرا خرید و فروخت یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ، بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، پھر آپ کے سب بہانے یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جیسے جتنی آپ ماشاءاللہ ہیں، جتنا بھی میرے لیے سعادت ہے ہم آپ سے رات ہیں اللہ خوش ہوتے صحیح، بڑی عنایت بہت اللہ تعالیٰ۔ پانی میرا پی لیا تھا یہاں اندر بھائی سجاد صاحب کا پانی پلا دیں، جزاک اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ، بہت اچھا الحمد للہ۔ کوئی ہے رش زیادہ ہو، سجدے کی جگہ نہ ملے، پھر جو سامنے ان کی پشت کے اوپر سجدہ کر لیں، باہر سجدہ کرنا ہے آگے۔ رش کی وجہ سے کبھی یہاں نیچے لکھا ہے، میں نے سر بھی لکھا ہوا ہے اشارہ بہذہ ترجمہ، کیا لفظ لکھا ہے بین السور آپ کے پاس، میرے پاس کچھ ہاں، انہ یسجد بقدر استطاعتہ ولو کان علی ظہر غیرہ، اگرچہ وہ دوسرے کی پشت کے اوپر سجدہ کرے، یعنی رش زیادہ ہے، بالکل سامنے جگہ نہیں ہے، پھر پشت کے اوپر ہے، ان کی پشت کے اوپر سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت نہیں یہ ہے۔ آگے چلیں۔ قال أرأيته فعلنا كأنه لا يجيب عليه. وقال سلمان رضي الله عنه ما لهذه غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا تزول إلا أن تكون ظاهرا فإذا سجد. سفر کی وجہ سے قصر ہے نا، قصر نماز میں قصر کرنی ہے، یعنی سفر میں جو 4 رکھتے ہیں وہ 2 پڑھنی ہے، یعنی ظہر میں اور عصر میں اور عشاء میں ہیں، باقی تو ہیں فجر پہلے 2 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں، وہ 3 ہی پڑھنے ہیں۔ بہرحال 3 نمازیں ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے ہاں سفر میں قصر ہے، یہ قصر ہمارے ہاں قصر نہیں، یہ رخصت اسقاط ہے، رخصت اسقاط وہ ہے، سفر میں قصر ہے، لیکن قصر میں رخصت اسقاط ہے، یہ قصر جو ہے نا، قصر یہ رخصت اسقاط ہے۔ کیا میں ہے کہ یعنی ظہر کی مسافر کے لیے گویا کہ ظہر کی 2 رکعتیں ساقط ہو گئیں، گویا کہ ظہر کی 2 رکعتیں یہ بمنزلہ کس کے بن جائیں گی؟ ظہر کی 2 رکعتیں یہاں یہ بمنزلہ فجر کے بن جائیں گی۔ صرف فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں وہ 2 ہی پڑھیں گے۔ اگر اس میں کوئی 30 رکعت کے لیے اگر ہے نا بھور کھڑا ہو جائے تو سدسا ہو، یہاں رخصت اسقاط ہے، اسقاط یعنی سفر میں ہمارے ہاں قصر ہے، لیکن قصر سے مراد یہاں پر رخصت اسقاط ہے۔ رخصت اسقاط کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 رکعتیں مسافر کے حق میں ساقط ہو گئی، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز ان کے حق میں مثل فجر کی ہو گئی۔ جیسے فجر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو یہاں بھی 2 رکعتیں، یعنی 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک رخصت ترفیع ہے، ترفیع سہولت کے لیے ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہاں رخصت ہے، قصر میں رخصت ہے لیکن رخصت ترفیع ہے۔ ہمارے ہاں تو رخصت اسقاط ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک ترفیع یعنی سہولت کے لیے ہے، یعنی 2 ہی پڑھ سکتے ہیں اور 4 ہی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں رخصت اسقاط ہے، یہ یعنی ہمارے ہاں مسافر کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز یہ ایسے ہو گئی مسافر کے لیے جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور وہاں اگر تیسری رکعت نہیں پڑھ سکتے اگر ہاں جان ہو گئی، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک رخصت ترفیع ہے، سہولت کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے کہ آگے یعنی چاہے 2 پڑھ لے چاہے 4 پڑھ لے، اس کو اختیار ہے۔ ہے کہ بات ذہن میں آ گئی کہ پھر ہمارے ہاں سفر شرعی کب ہوگا، سفر مسافر کب بنے گا؟ جب ہے 48 میل کا ارادہ کرے، 48 میل کے سفر کا ارادہ کرے، 48 میل کلومیٹر کے اعتبار سے کتنے بڑھیں گے؟ نہیں 72 نہیں، یعنی 70 کلومیٹر کے آس پاس ہے ہمارا، 70 کلومیٹر کچھ اشاریہ ایسے ہیں، اوپر ہے تو بہت ہے، ہاں 70 کلو ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ 48 کلو یعنی 48 میل کلومیٹر کے اعتبار سے کتنے بنے گے بھائی شعیب؟ تو لگا رہے ہیں حساب، تو لگا دو آپ، باہر 70 کلومیٹر سے کچھ اوپر ہے، ہاں 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 جزاک اللہ ہے، 70 ہے، 70 کلومیٹر سے 70.200 ٹھیک، بہرحال یہ ہے 70 کلومیٹر۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو حج ہے نا، میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی، اللہ نے ایک عرصہ اللہ نے مسلسل وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت سے اللہ نے اپنی حج کے سفر میں الحمدللہ تقریباً 19-20 سال تو مسلسل اللہ نے اپنی رحمت سے بلایا۔ تو ہمارے ہاں دیکھو، ہمارے ہاں جو قصر ہے وہ سفر کی وجہ سے ہے، لیکن میں مدرسہ سعودی مدرسہ وہاں پر دارالفتاح میں حاضر ہوتا ہے، تو وہاں ہمارے مفتی صاحبان ہیں، ہر مفتی شیخ محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہر مفتی منیب صاحب، بہرحال یہ حضرات وہاں پر مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ میں اس لیے دارالفتاح میں چلا جاتا تھا شروع میں کہ اپنے حج کے مسائل کو تازہ کر لوں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جب تک وہ عملی نمونہ سامنے نہ ہو تو وہ ذہن میں نہیں آتے۔ تو دیکھو ہمارے ہاں سفر تو رخصت کس کی وجہ سے ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے حج کے سفر میں ان کے ہاں جو قصر ہے سفر حج کی وجہ سے ہے، جو حاجی ہے اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے نزدیک تو مسافر ہوگا تب قصر کرے گا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ان کے ہاں جو قصر ہے وہ سفر حج کی وجہ سے نہیں ہے، سفر حج یہ بھی قصر کا سبب ہے، اس لیے پھر وہاں پر دیکھو اب مجھے مسجد خیف میں اگر آپ نماز پڑھیں، مسجد خیف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وہاں اگر ظہر کی نماز پڑھیں تو اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد خیف میں اگر آپ نماز پڑھیں گے مسجد خیف میں تو وہاں پر مثلا ظہر کی آپ نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اگر وہاں پر اگر امام مکہ مکرمہ کے ہیں اگر اور وہ تو مسافر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاں سفر حج کی وجہ سے رخصت ہے، یہ جو رخصت ہے سفر حج کی وجہ سے ہے، ہمارے ہاں تو یہ رخصت ہمارے ہاں جو قصر ہے وہ سفر کی وجہ سے، ان کے ہاں جو قصر ہے وہ سفر حج کی وجہ سے ہے، جو بھی سفر ہے کرے گا چاہے مکہ مکرمہ سے کرے وہ مسافر ہے۔
تو ان کے ہاں رخصت وہ سفر حج کی وجہ سے ہے. تو اگر مسجد خیف میں اگر آپ نماز پڑھیں تو وہاں پر فکر رہی ہے ان نمازوں میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ یہ چیزیں دیکھو یہاں بیٹھ کر نہیں وہاں جا کر ہی جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر عام طور پر مقیم مکہ مکرمہ کے ہوتے ہیں. اگرچہ انہوں نے احرام باندھ رکھا ہوتا ہے بظاہر ایسے لگتا ہے ایسی منا ہے ہاں مسجد خیف ہے خیف ان کے ہاں تو یہی اس لیے پہلے وہ رعایت کرتے تھے. اب یہ ریاض شہر سے وہاں پر مسجد خیف میں جو حج کا خطبہ دیتے تھے ریاض شہر سے ایک بڑے عالم دین تھے الحمدللہ. مجھے بھی اللہ نے توفیق بخشی ایک دو نمازیں پڑھنے کی الحمدللہ. شاید ہاں نابینا تھے شاید بہرحال تھے بڑے اونچے عالم تھے بڑے نیک تقوی والے ہیں. ہم اچھے مفتی اعظم سعودی عرب کے ماشاء اللہ الحمدللہ ہیں بڑی عمر تھی ان کی الحمدللہ. مجھے مسجد نمرہ میں ایک مرتبہ مسجد نمرہ کے پاس ہی وہاں صفیں باہر تک آئی ہوئی تھیں وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا ان کے پیچھے. کیونکہ جو جمع ہے ہمارے ہاں جمع حقیقی وہ دو ہی جگہوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ حج کے امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں پھر تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں ورنہ اپنے اپنے مقام پر پھر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی اپنے وقت پڑھنی ہے. اور پھر منا میں ہی ہے مزدلفہ میں سب کے لیے ہے. یہاں جمع تقدیمی ہے اور وہاں جمع تاخیری ہے. یہاں عصر کو ظہر کے وقت پہ پڑھنا ہے اور وہاں مغرب کو عشاء کے وقت پہ پڑھنا ہے. اگرچہ کوئی مغرب میں بھی کوئی مزدلفہ میں پہنچ جائے تو وہاں نہیں پڑھے گا مغرب کی نماز جب تو عشاء کا وقت داخل نہیں ہو. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی نا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہمارے سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں تھے. بس جب جیسے ہی شام کا وقت سورج غروب ہوا پھر فرمایا اب حکم لگا نکلو یہاں سے چلو نکلو. ہم باہر لیٹ رہے تھے کچھ آگے پیچھے ہو رہے تھے میں لیٹنے کیا ہے آگے اگلا سفر شروع کرو اور اس میں پھر باہر نکلا. بعض دفعہ بزرگوں کے ساتھ بھی مجاہدات ان کے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں. ہمارے بالکل ایسے حتمی چیز نہیں ہوتی وہاں نکل جائے تو اللہ پاک بالکل آسانی سے پہنچ جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے شاہ صاحب بس میں تھے تو ہم مغرب کے بعد تقریباً مغرب کے بعد بیٹھ کے عشاء کے قریب مغرب کے بعد تک بیٹھ کے بسوں میں بس چلی پوری رات گزر گئی ہے. یعنی ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکے. اب حالانکہ نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی تھی کیونکہ مغرب اور عشاء تو مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی. اب ہم راستے میں ہی تھے تو بہرحال پھر ہر مفتی عبدالرؤف سخی صاحب دم وقات ماری کے دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب وہ بھی اسی بس میں تھے. تو انہوں نے پھر بردار چلو بابا پر نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر راستے میں پڑھ لیں. پھر راستے میں پھر آپ کو جو جن کے پاس بوتلیں تھیں انہوں نے اس سے وضو کیا اور پھر وہیں راستے میں نماز پڑھی. پھر اللہ کا شکر فری ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ تو پھر یعنی شروع ہوتا ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے جو وقوف ہاں اصل وقوف تو جو ہے اس کا جو صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاں وقوف جو ہے اصل جو ہے نا یہ وقوف جو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہے نا یہ اس وقت میں پہنچ جائے ہم نے اس سے پہلے نہیں. اس لیے ہاں نکلنا ہی ہے کہ بس یہ کہ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلو وہ تو ہاں ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے اس میں نا بس یہ لیکن یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد وہ شروع ہوگا اصل
اس لیے آپ جب بھی ہے اور باقی نماز پہلے پہنچ جائیں، اپنی نماز وغیرہ پڑھ لیں، اگر آرام کر لیں، لیکن جو اصل وقوف ہے، جو موقوف ہے مزدلفہ کا وقت ہے، وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہے۔ پھر وہاں جتنی دیر ٹھہرے تو ہو سکتا ہے اگر بہرحال رش ہوتا ہے اس میں سے یہ کہ اصل یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل پڑے وہاں سے۔ بات پلے پڑی ہے ذہن میں آگے الحمدللہ یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بات بھائی کچھ چیزیں سفر میں کھلتی ہیں، تو یہ مسائل سفروں میں پیش آتے ہیں، تو سفر کے مطابق میں نے کر دیا نہیں یہ چیز، لیکن اب وہاں ریاض سے تشریف لاتے تھے تو اس وقت چونکہ وہ مسافر ہوتے تھے تو پیچھے جو مسافر حضرات ہیں وہ جو حاجی حضرات مسافر ہوں تو پھر اپنے دو ہی پڑھ لیں گے، اور جو کوئی مقیم ہوں، اگر مقیم ہوں یا مسئلے کے لحاظ سے مقیم ہو تو وہ پھر اپنی دو پوری کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کر پوری کر لیتے ہیں۔ اس دفعہ مخالف شیخ حذیفی رحمہ اللہ اعدام مقاتل علیہ محمد منصور تشریف لائے، کوئی مسافر، تو لہٰذا اس دفعہ خیال رکھا ہے، پہلے میرا خیال معلوم نہیں تھا، اس سال کو تو مکمل آگے چلیں۔ اسقاط رخصت یہ کتاب میں پڑھا ہوگا آپ نے اسلامی وغیرہ میں پہلے، ہمارے ہاں رخصت اسقاط ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک رخصت ترفیع ہے، سہولت کے لیے۔ آگے چلیں۔ باتی برد، ایک برد اوپر لکھا ہوا ہے، یہ 12 میل کا ہوتا ہے، 12 میل کا، تو 12 میل 4 اگر 12 ہوں تو کتنے بن جائیں گے؟ 48 بن جائیں گے۔ وہ 3 میل کا ہوتا ہے، فرسخ 3 میل کا، اور برید جو ہے جس کی جمع برد ہے، برج ہے، یہ کتنے؟ یہ 12 میل کا ہے۔ آگے چلیں۔ قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 خميس في الحليفة صلاة تطوي الحمار یعنی پہلے زمانے میں گدا ہے، اسی طرح خچر ہے، اور والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے ہیں، آگے یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ باب الصلاۃ تطوعی علی الحمار، حمار پر یعنی سواری پر نفل پڑھنا۔ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ہمارے اس زمانے میں فرمائے اس زمانے میں سائیکل پر سوار ہونا ایسا ہے جیسے گدھے پر سواری کرنا۔ یہ ساری ہوئی نہیں ہوتی ہمارے میں۔ یعنی مقصد یہ کہ پہلے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار پر بھی سواری فرمائی، حدیث میں ذکر ہے باقاعدہ حمار، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے جب حمار کا آپ کی سواری کے لیے حمار کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں کیا منع کریں گے؟ دراز گوش ہے، لمبے کانوں والا جانور ہے، ایسے یہ وہاں تعبیر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یعنی اس پر سواری کو مایوس ہونے جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے جب یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کی تعبیر بعد اختیار کریں گے۔ لمبے کانوں والا جانور، دراز گوش لمبے کانوں والا جانور ہے۔ تو نفل فرض نماز ہے، فرض نماز
تو فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا ضروری ہے. ہاں ریل گاڑی ہے، ریل گاڑی میں خیر ریل گاڑی میں ہی پڑھ سکتے ہیں اپنا، لیکن چھوٹی گاڑی ہیں ان میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی عذر نہ ہو. ہاں عذر ہو تو پھر تو الگ بات ہے، وہ تو خیر، لیکن نفل نماز سب میں پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز میرے حضرت سے میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ ریل گاڑی میں بس میں نماز نہیں ہو سکتی، بس میں لیکن ریل گاڑی میں ہو جاتی ہے. تو میں بس ہے نا، بس کی سواری ذرا اختیار میں ہے، یہ کچھ اختیاری سواری ہے، لیکن جو ریل گاڑی ہے اس کا روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا اگر ریل گاڑی میں بھی آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. ایسی ہوائی جہاز میں بھی مسئلہ یہ ہے. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نفل نماز آپ نفل نماز کے لیے نا، اس کے لیے اس میں اللہ نے وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے. ہمارے میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا سید محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ میں سفر میں جا رہا تھا تو ہر ایک نے سواری میں نفلوں کے لیے باندھ رکھی. اس میں تو پھر آپ کو نفلوں میں قبلے کی قید بھی نہیں ہے. وہ تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ساری جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں وسعت ہے، جس طرف یہ رخ کر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. اسی طرح جو سنتیں ہیں یہ بھی تقریباً نفل کے حکم میں ہی ہیں. سنتیں چاہے سنت موقدہ ہوں، اب تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز وہ بھی آپ سواری میں پڑھ سکتے ہیں. میری گھر والی ہیں، ان کو مسئلے کا علم تھا تو دخل کہیں اپنے گھر میں جا رہی تو راستے میں تراویح کے وہ سواری میں نیت باندھ دی اپنی تراویح اتر رہی ہے، کئی رکھتے ہیں وہ تراویح میں اسی میں پڑھ لیا. مسئلے کا علم تھا یہ، لیکن جو فرض ہیں اور واجب ہیں ان کے لیے سواری سے اترنا ضروری ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نفل نماز اس میں ہے، نفل نماز ہے، سنتیں ہیں اس میں گنجائش، لیکن فرض ہوں واجب ہوں ان کے لیے پھر ہے سواری سے اترنا ضروری ہے. اللہ نے وسعت رکھی ہے اس میں ہے نا، آپ باہر پڑھ لیں. اگر سواری میں ہو تو سواری میں بس رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرنا، آسانی. اور نماز ہے تہجد کی نماز، نفل ہے تہجد کی نماز. آپ سواری میں جا رہے ہیں، سواری میں تو وہاں بھی آپ سواری میں آپ نفل ہیں ان میں وہ آپ نفل کے نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے نفل سواری میں اس میں سواری میں ہوں تو قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جدھر بھی قبلہ ہو نفل ادا ہو جائیں گے. فرضوں کے لیے تو واجب کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ، لیکن اس میں ہر طرف قبلہ ہے. دو موقعوں پر ہے نا، لیکن ان کے ہاں یعنی شوافے ہیں. مثلا میں سری لنکا میں تھا، وہاں پر وہاں تو ظہر کے وقت میں 7 عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے جو سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال میں پھر اپنے بس یا جو مثل ثانی ہے، مثل ثانی جو ہمارے ایک قول یہ ہے کہ بہرحال وہی ہے کہ مثل ثانی میں دونوں جمع کر سکتے ہیں سفر میں، مثل ثانی سے پڑھ لیتا ہوں. تو
بعض ان کے نزدیک ہے وہ پھر ذرا چونکہ شوافت ہے، شوافت وہ اپنے یعنی سفر کے دوران پھر وہ یعنی ظہر اثر کوئی کھٹی پڑھ لیتے تھے، مغرب اور عشاء وہ بھی کھٹی پڑھ لیتے تھے ان کی آسانی آگے چلیں. ہم واجب ان کے ہاں مغرب واجب بھی نہیں ہوئی تو ان کے ہاں سنت ہے. آگے چلیں. پڑھے تو یہ افضل ہے. ان صلی قائما فهو افضل. یہ نفل نماز ہے. نفل نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھے نفل نماز ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. ومن صلی قائدا، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہونے والے کا نصف اجر ہے. یعنی جو تھوڑی سی مشقت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کے لیے آدھا اجر ہے. اور وہ من صلی نائمن، نائمن کے ساتھ کیا لکھا نیچے؟ اے مستجان. کیا معنی؟ جو لیٹ کر یعنی اشارے سے نماز پڑھے اس کے لیے بیٹھنے والے کا بھی اجر ہے. اس میں یہی ہے کہ یعنی وہ تھوڑی سی مشقت کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ٹیلا گئے تو اس کے لیے پھر ہے اس کے لیے اجر یعنی بیٹھنے والے سے کم ہو جائے گا. اگر ہمت کر کے بیٹھ جائے تو پھر تو بیٹھنے والے کا اجر ہی ہے. ورنہ اگر یہ تب ہے کہ جب بالکل کوئی تھوڑی بہت مشقت کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت ہو. اگر بالکل ہمت ہی نہ ہو پھر تو جو بھی حالت ہو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا الحمدللہ کی رحمت سے. کہ جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے یعنی اس میں بیٹھنے کی ہمت تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ وہ لیٹ کر نماز پڑھا ہے، نفل نماز ہے، نفل نماز میں گنجائش ہے. باقی جو فرض نماز ہے وہ تو خیر اس میں تو پھر وہی ہے، وہ تو پھر ہر ایک کے آزار ہے الگ الگ. وہ تو کھڑا ہو سکتا پھر تو کھڑا ہونا ضروری ہے، اس میں اختیار نہیں ہے. کھڑا ہو سکتا کھڑا ہو ورنہ پھر بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے پھر رکوع سجدہ ہے یعنی پھر اشارے کے ساتھ پڑھیں گے. اب میری حالت یہی ہے کہ میں یعنی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. اگر رکوع سجدہ اب میں نے پہلے تو جو سادہ یہ فلش کیا کہتے ہیں مجھے انہیں کو اسی کے لیے استعمال کرتے. اب یہ ہے اب کم بورڈ اور اس کے بغیر نہیں کر سکتا. میری مشکل ہے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ مجھے اب سمجھ میں آئی ہے. جب آدمی ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے انگریز نے یہ بوڑھوں کے لیے اچھی چیز بنائی ہے. اب پتہ چلا جب اس حالت میں پہنچے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جلسے میں بھی کچھ ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں، ہر جگہ کمبوڑ نہیں ہوتا اس لیے رب کوشش تو اسی کو تھوڑی بہت صورت بنا دیتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ آگے چلیں. واخبرنی ابو سلمہ، میں نے کیا تھا نا آپ حاشیہ دیکھا تھا. حاشیہ آپ سے نہیں کہا تھا حاشیہ کا. نو نمبر 10 نمبر حاشیہ نا یہ دیکھنا تھا. ان کی ضمیروں کے مرجع اچھی طرح دیکھ کر آئے. ذرا ایک بات اور میں نے سمجھا میرا ابو داؤد شریف میں اور بھی مختلف کتابوں میں سند کے درمیان میں نے ہا کا لفظ پڑھا ہوگا.
ہاں یہ کس کا مخفف ہے؟ ہاں یہ ہا تحویل سے ہے، یعنی ہا ہونا تحویل من سند الی سند آخر، ایک سند سے دوسری سند کی طرف ایک سند سے دوسری سند کی طرف پھرنا۔ ہاں ہونا تحویل، بھائی ہمارے جا رہے ہیں یہ اچھا چلا اللہ خوش ہے، اب چلو اجازت دیتا ہوں۔ اپنے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں وکیل ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ پاک کی یاد۔ یہ تو بھائی بڑا اہم شعبہ ہے، یہ مظلوم کی فریاد رسی کا شعبہ ہے، الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں وکلاء حضرات تشریف لاتے تو ان کو فرماتے، وہی نصیحت فرماتے کہ فرمایا آپ بس آپ مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، یعنی وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مقدمے میں حق پر کون ہے، نا حق کون ہے، تو میں بس آپ جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دینا۔ میں یہ واقعہ سناتا بھی رہتا ہوں، پہلے بھی سنایا ہو شاید، اپنے بھائیوں کو لکھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں حافظ عبدالرؤف صاحب ہیں، حافظ عبدالرؤف صاحب جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، شک و فرماتے ہیں۔ انہوں نے سنایا کہ میرے والد صاحب، ان کے اپنے والد صاحب، جب میرے والد صاحب یہاں لاہور میں بھی اور شیخ پورہ میں بھی کالج کے پرنسپل رہے، تو شیخ پورہ میں کالج کے پرنسپل تھے وہ، اور ان کے اپنے والدین میرے دادا وہ فیصل آباد میں تھے، یا ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن میرے والد صاحب کا جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق اور اصلاحی تعلق ہے، جو بزرگوں کی جو نیک صحبت ہے نا یہ چمکا دیتی ہے آدمی کو جہاں بھی ہو آپ رحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ یہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی یہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، تو وہ اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے کہتے ہیں وہاں فیصل آباد تشریف لے گئے، لیکن کھانا نہ اپنا، کیونکہ اپنے حضرت سے تعلق تھا تو وہ اپنا کھانا یہاں سے پکوا کر لے گئے۔ دادی صاحبہ نے کھانا پیش کیا تو بجائے ان کا کھانا کھانے کے وہ اپنا نے یہاں سے کچھ برتن میں کھانا پکوا کر لے گئے، وہی کھول کر اسی سے کھانے لگے۔ تو دادی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں، میری دادی صاحبہ اور ناراض ہوئی ہے، پنجابی زبان میں کہا کہ تم رن دا پکے ہوا کھانا کھا لینا ہے، ماں دے ہاتھ دا پکا نہیں کھانا ہے، کہ تم رن دا پکا کہ تم رن دے پکا کھانا کھا لینا، ماں دے ہاتھ دا پکا نہیں کھانا ہے نا۔ تو والد صاحب کے دل میں جو بات تھی وہ کر دی، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، تو مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا ہے، اس لیے میں اب وہاں شیخ پورے سے کھانا بنوا کر لے کر آیا ہوں۔ جب شام کو والد صاحب گھر پر تشریف لائے تو دادی صاحب نے ان کو بتایا کہ تیرا پترے کہہ رہے، تیرا پترے کہہ رہے۔ پھر والد صاحب نے بھی بڑی عجیب بات کی، فرمانے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا،
اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے فرمایا جو اپنے بیٹوں کا جو آپ کی جو آپ میں جو نیکی کا نور ہے، تقوی کا نور ہے، یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ آپ بھائی ہیں، ہاں یہ سب آپ خوب ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر یہاں بتاؤ بس اپنا نیک طریقہ جہاں بھی ہو۔ دیکھو یہ وکالت کا شعبہ جو جیل میں قیدی ہیں، ناحق قیدی ہیں، ان کو ہم نہیں چھڑوا سکتے، آپ بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ ایسی کتنے مقدمات ایسے ہیں وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ عدالتوں میں جتنے معاملات ہیں آخر کے سب کے لیے شریعت مطہرہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بنے کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہاں ہر ایک کو جنت کی راہ بتلا رہی ہے اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے ہیں۔ ہاں ملنے جلنے سے الحمدللہ یہ محبتیں تازہ ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ ہے جیسے آپ کون سے کہاں پر ہوتے ہیں، کون سی عدالت میں؟ ہاں سرگودا سے؟ اچھا ہمارے بھائی، اچھا بھائی ہمارے ہیں، میرے ذہن میں ہے نام بھی تب ہے۔ ہاں بھائی خالد صاحب، اللہ خوش یاد بالکل اللہ برکتوں سے نوازے ہیں۔ اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تھوڑا سا اور بیٹھ سکتے ہیں 10-15، یا ابھی کوئی مصروفیت ہے تو پھر دیکھ لوں، بس تھوڑا سا بس ختم کرتے ہیں بس وقت۔ اچھا چلو اللہ کرم فرمائے، یہ ہے مشکل سی بات ہے۔ آئمن بھائی خالد صاحب وقت میں گنجائش ہے؟ اب دیکھیں مصروفیت ساتھ اکٹھے آئے سب سرگودا سے؟ ہاں اچھا ٹھیک ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آگے رکھ پڑھیں بعد میں کروں کچھ پڑھنے آگے یہاں سے پڑھ رہے تھے اور تھوڑا سا پڑھ جانے جزاک اللہ کا معنی کیا ہے؟ تہجد کا معنی تہجد کا کیا معنی ہے؟ یہاں حاشی میں لکھا ہوا ہے وہاں پر، ہاں دیکھ لو آگے حاشی میں دیکھ لیں۔ اصل ہو ہاں ترک الحجود، ترک الحجود ہے، ترک الحجود یہاں ترک الحجود هو النوم۔ تہجد تہجد کا معنی کیا ہے؟ ترک الحجود۔ یہاں باب تفاعل کی خاصیت سلب ماخذ پائی گئی ہے، ماخذ کی نفی کرنا، ماخذ کی سلب کرنا یہاں پر ہے یہ اسف لذیذ ہے، یہاں پر آتے ہیں ایک مسلم سلب ماخذ، ماخذ کی سلب کرنا، ماخذ کی نفی کرنا یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اچھا یہ رخصات ماشاء اللہ۔ یہاں ہم نے آخر میں الحمدللہ خاصیات لکھ دی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہاں باب تفاعل کی خاصیت سلب ماخذ پائی گئی ہے، یہ باب افعال کی بھی ہے، باب تفعیل کی بھی ہے۔ سلب ماخذ یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ ماخذ لغت میں پکڑنے کو کہتے ہیں، ماخذ لغت میں جگہ پکڑنے کو کہتے ہیں، پکڑنے کی جگہ ہے، جگہ پکڑنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے فعل نکالا جائے، جس سے فعل نکالا جائے، خواہ وہ مصدر ہو
یا جامد ہو، لیکن جامد سے اشتقاق جالی ہوگا، جالی ذرا بزور و بازو اس سے جامد سے تو کوئی مشہور نہیں ہوتا، لیکن اس کو اشتقاق جالی کہتے ہیں، یعنی بزور بازو کسی چیز کو مشتق کر لینا ہے، بتکلم مشتق کر لینا ہے، یعنی یہ ماخذ کا آگے نا، یعنی سلب ماخذ، باب تفاعل کی یہ خاصیت کیا ہے؟ سلب ماخذ۔ سلب ماخذ کا معنی یعنی ماخذ کی سلب کرنا، ماخذ کی نفی۔ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ یہ ماخذ جگہ پکڑنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے فعل نکالا جائے، اور خواہ وہ مصدر ہو، مصدر سے ہی فعل نکلتا ہے، یا جامد ہو، لیکن میں نے کہا یہاں یہ لفظ نہیں ہے، یہاں جامد سے مراد ہے، لیکن جامد سے اشتقاق جالی ہوگا، یعنی بزور بازو بتکلف اس لفظ کو نکال لیا جائے گا۔ جیسے سائف ہے، یہ سیف سے مشتق ہے، اب سیف تو ہے اس میں جامد ہے، لیکن اس سے یہاں سے سائف کا لفظ بنا لیا، تو یہ اشتقاق جالی ہے، یعنی بزور بازو بتکلف ہیں اور اسے مشتق کر لیا۔ ایک بات ہے میں آگے دیکھو یہ خاصیات ان کا بڑا دخل ہوتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ تو باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ تہجد باب تفاعل کا صیغہ ہے، تو باب تفاعل کی خاصیت یہاں پر سلب ماخذ پائی گئی ہے، ماخذ کی نفی کرنا، مصدری جو معنی ہے اس کی نفی کرنا۔ تہجد کا معنی ہے ترک الوجود، کیا معنی؟ ترک الوجود، نیند کو ترک کرنا ہے، تو وجود کا معنی ہے نیند، لیکن یہاں پر آرام کرنا، لیکن یہاں پر باب تفاعل کی خاصیت ہے سلب ماخذ پائی گئی، یعنی نیند کو ترک کرنا، چھوڑنا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تحنس، وہاں ہے ایک اور ہے، اس میں باب تفاعل اس کی تفسیر کس کے ساتھ کی ہے؟ تعبق کے ساتھ کی ہے، وہاں بھی باب تفاعل کی خاصیت سلب ماخذ پائی گئی۔ تحنس کا معنی کیا ہے؟ ترک الحنس، گناہ کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے گناہ کو چھوڑنا، آگے یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو پامال کرنا، غلط تقاضوں کو پامال کرنا، گناہ کو چھوڑنا، یہ سب عبادت ہی بات ہے۔ یہ تہجد ہے، حاجی بات ہے کہ تہجد یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے، اور یہاں باب تفاعل کی خاصیت سلب ماخذ پائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر تہجد کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مبارک جملہ فرمائے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ تہجد پڑھیں، دل میں یہ ہوگا جو بستر میں لیٹے ہوئے یہ مجھ سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ، پھر آپ کی تہجد پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ، ہاں، اور تہجد پڑھ کے اپنے اندر کوئی بڑائی، کوئی فخر آ گیا، کوئی ہے نہیں یار، اللہ اس سے بچائے۔ بھائی سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں میں سب کے حوال، صحابہ کرام ایک مختلف ایسے حال بعض ایسے تھے جو اپنے جو فرض نماز فرائض ان کے سب پابند تھے، فرائض واجبہ کے سب پابند تھے اللہ تعالیٰ، لیکن تہجد کی نماز یہ ایک ترغیب ہے، شوق ہے، اور اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے الحمدللہ۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت رات کے آخری حصے میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت فرمانے لگے آپ اس طرح کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 3 وطروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اتنی آسان ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں یہاں تو بھی لکھا ہوا کہ عشاء کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، تہجد پڑھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پر اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ ہمارے ایک نیک عالم دین ہے، خیر ہوتے ہم آتے رہتے ہیں بھاولپور سے ہیں، اور ان کا بابا جی تھے چیچا وطنی میں نا 11 چک والے بابا جی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو ان سے بیعت تعلق بابا جی سے پوچھیں کہ مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، میں کیا کروں، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا۔ میں بھی پنجابی زبان میں کہنا کہ تسی مولوی لوگ تہجد نہ ہی پڑھو تو خیر ہے، تسی مولوی لوگ تہجد نہ ہی پڑھو تو خیر ہے، تسی تہجد پڑھ سی تھوڑی بہت تکبر آ جاتی ہے، بڑائی فخر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تہجد ہی پڑھیں، لیکن اور دل میں سب کی عظمت و احترام ہو، بھائی سب مجھ سے آگے ہم بڑھنے لگے، پھر تو بھائی نور علی نور الحمدللہ۔ ہاں یہ سب طریقے ہیں، اللہ رکھے الحمدللہ، اللہ پاک ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ بہرات کے آخری حصے کی بڑی، میں نے حضرت اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پوری زندگی تعلیمی میں گزری، پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے، بس ایسا شوق تھا ان کو، پڑھنے کا ہی شوق تھا رہا، پوری زندگی پڑھنے میں گزری۔ لیکن میں دیکھتا رات کو تقریباً کوئی اذان سے گھنٹہ کو 1.5 گھنٹہ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پہلے تہجد کے نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنے گاڑی میں سوار ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے 1 میل فاصلہ تھا، اب تو خیر سڑک بن گئی، پہلے سڑک بھی نہیں تھی، کچے راستے تھے زیادہ نہیں، تو وہاں سے پیدل 1 میل تقریباً سفر کرتے، پھر وہ ریلوے اسٹیشن میں پہنچنا ہوتا تھا۔ وہاں بھی جب پہنچتے پھر ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے، جو قریب جو مسجد تھی اس میں جا کر بیٹھ جاتے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جیسے گاڑی کا ہارن بجتا پھر سوار ہونے کے لیے پھر ریلوے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں تو بہرحال یہ سب چیزیں، لیکن اگر پڑھ رہے ہیں باقی ہے طلباء سے کرتا رہتا ہوں بھائی، لیکن طلباء کے لیے یہاں تک ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ رات دیر تک احادیث یاد کرتے رہتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ وطر پڑھ کر سویا کرو۔ ہاں جن حضرات کو آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو، چلو وہ تو پھر آخری حصے میں پڑھ لیں، تمہیں طالب علم تھے، پھر میں آپ کے لیے ہے کہ بس وطر پڑھ کر سویا کرو، لیکن کوئی تہجد ہی پڑھ لیں، تہجد کے نفل ہی پڑھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ سو ہی پورا پڑھیں، یہ نہ ہو سب کو میں نیند آئے رات کو نفل پڑھ رہے ہوں اور پھر سب کو سو رہے ہیں، کر اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نیند کو پورا کریں الحمدللہ۔ بس اللہ ہر ایک کے حالات ایک، شریعت مطہرہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے الحمدللہ، وہ کسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، زمینداروں پر بھی سایہ ہے الحمدللہ، کھیتی باڑی کرنے والوں پر بھی سایہ ہے الحمدللہ۔ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ رہی ہے، پیار کر رہا تھا، تو باقی ہے کبھی میری صحت جب اچھی تھی، کبھی کبھی یہاں میں اپنے کچھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو دیکھتا بعد ہم لوگ بیچارے طلباء بعد ایسے بھی اپنے نفل پڑھ رہے ہوتے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ فرمائے ایسے، لیکن بہرحال تہجد پڑھیں، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اگر جو بستر میں لیٹے ہوئے ہیں بس یہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے افضل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے انشاءاللہ پھر احقار نہ ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر بڑائی نہ آئے، فخر نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کی طرف دھیان جائے کہ اللہ جو کچھ ہے آپ کی توفیق سے اور مہربانی سے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے
ان کے اعمال نامے میں تہجد کا سوال لکھا ہوگا انہوں نے، صرف نیت کے اوپر ہے، نیت ہوتی تھی کہ ہم تہجد پڑھ لیں گے، لیکن بیچارے کچھ اپنے اور قواری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن نیت ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا، اسی پر ان کے لیے بخاری شریف میں نیت المومن خیر من عملہ، ان کے عمل سے نیت ہے، ان کے نیت المومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ عمل کے لیے تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، بس ارادہ ہی کافی ہے۔ بہرحال یہ سب احوال حالات ہیں۔ رمضان میں تو مجھے امید ہے سبھی تہجد پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر، کہیں کوئی نفل پڑھ ہی لیتے ہیں اللہ کا، رمضان میں تو سبھی اللہ کا شکر ہے۔ باقی چلو باقی مہینوں میں اللہ پاک کی ذات میں سب کے احوال میں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارا ایک ترغیبی چیز ہے، شوق دلانے کی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ پاک، ورنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ہے نا۔ ایک روایت میں اگر صرف فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں الحمدللہ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ۔ باقی اللہ تعالیٰ کوئی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، بس وہی ہر مولا سے ہمیں سے کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا۔ علی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرما اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بہت پسند، جھکنا بہت پسند یاد رکھنا۔ تو باقی یہ سب اللہ سے ہم نے میرے حضرت ہیں، بڑی آسانی ہے، میں اپنے حضرت پایا الحمدللہ، تو پوچھے سبھی یہ سب انہیں کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ یہ باتیں میری زبان سے نہ نکلتی اگر میرا اپنے میرے پر کا سایہ نہ ہوتا الحمدللہ، یہ انہیں کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ اور کتنے بزرگ حضرات ہیں ان کا فائدہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حضرت مولانا شاہ باور حسین رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بزرگ حضرات نفلی اپنے تہجد بھی پڑھتے تھے، کوئی سفر تھا اس میں خال آنکھ نہیں کھل سکی، ایک مرید تھے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کو 2-4 نفل پڑھ لیے اور پھر جا کر خط لکھا میں آپ سے بیعت ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندو، بس یہ نادانی ہے نا، ان کو شوق آرام کر شاید اگر لاکھوں تہجدوں کا ثواب مل جائے جو آپ کو پڑھ کر نہ ملے ہی۔ مولانا شاہ کے مختصر پر نے یہ واقعہ بیان کریں، پھر فرمائے دیکھو ایسے بھی نادان لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً نقطہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی بزرگ حضرات ہیں، کوئی ان کی عوارض بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی کبھی آنکھ نہیں بھی کھلتی، ان کو آرام پر ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا آرام پورا کریں، بھائی تھکاوٹ کے بعد اپنے آرام پورا کریں، آرام پورا کر کے پھر اپنے انصاف اپنے حکام میں لگیں۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ ہیں، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اذکار اس میں اللہ نے اختیار دے رکھا، جتنی ہمت ہو کر لیا کریں الحمدللہ، جتنی ہمت کر لیا الحمدللہ، ہر ایک ہمت مختلف الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی ہے بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہ سب باتیں یہ ہماری انشاءاللہ یہ بڑوں کی باتوں سے راہیں ملتی ہیں، نیک راہیں ملتی ہیں اپنا۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بچے ہیں ان کو نرمی سے آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ میں وہاں جامع مدنی میں تھا، یہ تو شروع کی بات ہے کافی، میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد ہی مسجد میں چلا گیا وہاں نا، اس وقت پہلا سال ہی تھا غالباً، پہلا سال، اس وقت ہفتے میں 1 دن یہاں سے جاتا تھا۔ اب تو خالی گاڑیاں آ گئی ہیں، کچھ سواریاں آ گئی ہیں، پہلے تو میں یہاں 3 سواری بدل کے جاتا تھا، اس تو گزرا ہے۔
تو فجر کی اذان کے بعد اس دن کچھ موقع دے دیا، پھر میں کو جلدی سی وہ نماز کے لیے چلا گیا۔ طلباء سوئے ہوئے جب صحت اچھی تھی تو میں طلباء کو خود ہی جگہ ہوتا ہے، یہ فجر کی نماز میں ہے یہاں جب محمدیہ میں جمع شروع میں طلباء خود ہی اٹھاتا تھا فجر کی نماز کے لیے۔ تو کچھ میں مسافر بھی ہوں، مریض بھی ہوں، تو کئی چیزیں ہیں لگیں، اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے رکھیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد ساتھیوں کو جگا رہے ہیں، بھائی انعام اللہ ہیں، وہ طلباء تھوڑی طلباء تھے، 15-20 شاید 10-12 طلباء تھے، پہلا سال تھا، 10-12 اتنے طلباء تھے، ان کو جگا رہے تو اس وقت مسجد بلکہ شاید مسجد بھی شاید پہلے سال تو کھلی فضا تھی، لیکن مسجد بھی شاید بنی ہوئی نہیں تھی، تو طلباء کو جگا رہے تو میں نے کہا بھائی ابھی پونا گھنٹہ ہے، اذان ہوئی ہے، ابھی پونا گھنٹہ نماز میں ہے، تو اگر 15 منٹ اور سو رہے ہیں تو ان کو طلباء کو 15 منٹ اور سو رہے ہیں تو بڑا اچھا جملہ کہنے لگا میں ان طلباء کو جگا نہیں رہا، ان کو ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی ایک مرتبہ اور سونا ہے ان کو ہوشیار کر رہا ہوں، ہوشیار تو آپ کرنا ٹھیک ہے۔ جن کی نیند سخت ہو ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو طلباء کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، بعض طلباء ہیں ان کی نیند سخت ہوتی ہے، پہلی دفعہ اٹھاتے پھر دوسری مرتبہ پھر آتے آ کر اور لوٹا بھر کر لاتے پانی کا، اور جو سو رہا ہوتا ہے اس کے بسترے میں پورا لوٹا ڈال دیتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتے، پھر سردیوں کے موسم میں اور ذرا اللہ تعالیٰ پھر اپنے انداز سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو کرتے رہتے، بڑوں کے سب انداز میں برکت ہی برکت، خیر ہی خیر الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے کسی طالب کی نیند سخت ہو تو بس وہ ہے، بس کوشش کریں کہ کتنا وقت کہتے ہیں چلو جماعت سے نماز ہے، سنتیں پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، باقی ہمت جو پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ اللہ پاک کو تعالیٰ نے ہر ایک کی ہمتیں الگ الگ ہیں، یہ ترغیبی چیز ہے، اس میں ہے یعنی ترغیب دی جا سکتی ہے، ہمارا شوق لایا جا سکتا ہے، باقی ہمتیں مختلف ہیں اس میں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ سب کے لیے ہے دین الحمدللہ۔ اللہ اپنے بھائی خالد اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے، ہمارے سرگزر جتنے مہمان آئے ہیں سب کے لیے ہے الحمدللہ۔ شریعت عرض کرتا رہتا ہوں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس آپ بھائی خالد صاحب آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پیارا الحمدللہ۔ جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہے، بس پھر انشاءاللہ آپ کی جنت یہیں سے شروع ہے انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے۔ نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا، پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، آپ کے روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں لانے میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حبیب بیٹھے ہوئے مہمان وہ کپڑے کاروبار کرتے ہیں، کپڑے اگر آپ کپڑا نہ بنائیں تو پھر ہم کپڑے کیسے پہنے جائیں گے؟ ایک نظام ہے، پوری کپڑے کی مارکیٹ ہمارے اس کپڑے کے یعنی ہمارے جو سطح چھپانے کا جو فرض ہے اس کو پورا کرنے میں لگی ہی جائے گا۔ پھر اب ایک نظام سے نظام جڑا ہوا الحمدللہ، تو کپڑا خرید کر لائیں گے، پھر اس کی سلائی کی ضرورت ہے، سلائی کے لیے لانے کے ہمارے درزی حضرات ہیں ان کے لیے لاتا رہنے گا۔ ہماری ہر نیکی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ، کتنی خدمتیں شامل ہوتی ہیں، تب جا کر ہم ایک نیکی تک آگے پہنچتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشی سے نوازے، آمین آمین۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سبق سب کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ، جب مہمان آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔